اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ کفایت فی الاصول میں امر خامس میں تھی، جس میں شیخ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو اس سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے مطلب یہ بات تھی کہ شیخ صاحب کی تو بات یہ تھی کہ الفاظ جو وضع ہوئے ہیں معانی کے لیے وہ من حیث ہی وضع ہوئے ہیں، لا من حیث ہی مرادۃ للافظھا، یعنی الفاظ جو وضع ہوئے معنی کے لیے وہ اس حیثیت سے نہیں وضع ہوئے کہ جو بولنے والا ہے وہ قصد کرے گا ان الفاظ کا، پھر وہ لفظ جو ہے وہ معنی کے اوپر دلالت کرے گا، بلکہ من حیث ہی جو ہے وہ وضع ہوئے ہیں۔ یہ بات ہی شیخ صاحب کی، اس بات کو سمجھنے کے لیے جو مطلب یہ مقدمہ ہے کہ جو دلالت ہے وہ دلالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دلالت تصوری ہے، ایک دلالت تصدیقی۔ دلالت جو ہے وہ دو طرح کی، ایک دلالت تصوری ہے اور ایک دلالت تصدیقی۔ تو دلالت تصوری کیا ہے؟ دلالت تصوری یہ ہے کہ جیسے ایک لفظ ہے، مثلا آپ کہتے ہیں زیدن، یا آپ کہتے ہیں زیدن پھر قائمن، تو جملہ بولتے ہیں آپ زیدن قائمن، تو جن معنی کے لیے یہ لفظ وضع کیے گئے ہیں وہ معنی ذہن میں خطور کر جاتے ہیں۔ یا مثلا البیع حلال، تو جب شریعت نے کہا کہ البیع حلال تو یہ معنی ذہن میں خطور کر جاتے ہیں، لیکن یہ معنی کیا مراد متکلم ہے یا نہیں ہے؟ کیا واقعی اس نے قصد جدی کے ساتھ یہ بات کہی ہے؟ کیا وہ مقام بیان میں تھا یا ایسے ہی اس نے کہہ دی؟ یا مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک لڑکی تھی، اس کو جو ہے وہ ناراض ہو رہی تھی، تو اس کے کسی بزرگ نے جو اس کو ایسے ہی اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تم بہت اچھی ہو، تو مطلب اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا قصد جدی نہیں ہو کہ بہت اچھی ہو، اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہو۔ تو قصد جدی تھا یا نہیں تھا، یہ یعنی دلالت تصدیقی جو ہے وہ اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ نے کہا کہ جیسے کوئی جملہ استعمال کیا کہ البیع حلال، تو یہ معنی تو خطور کر گیا، لیکن کیا واقعی شریعت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے؟ اب میں ایک چیز بولتا ہوں، آپ جو ہے وہ اس چیز کو نوٹ کریں، لکھیں کہ مثال کے طور پر ایک مولانا صاحب بولتے ہیں کہ البیع حلال، مجلس میں آ کے بولتے ہیں کہ البیع حلال، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب بولتے ہیں کہ البیع حلال، تو آپ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ مولانا رات کو آئے تھے، انہوں نے بولا تھا البیع حلال، اور ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا بیع کو حلال سمجھتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ آپ نقل قول کر رہے ہیں کہ وہ آئے تھے رات کو اور انہوں نے کہا کہ البیع حلال، بیع حلال ہے، یہ مسئلہ بیان کیا کہ آپ نے نقل قول کر دیا کہ وہ یہ آ کے کہہ رہے تھے کہ البیع حلال، اور ایک دفعہ آپ نے یہ کہا کہ وہ مولانا بیع کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ احراز کریں گے ان کے قصد جدی کا کہ وہ واقعی ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے ارادہ رکھ کے کہا کہ بیع جو ہے وہ اسلام میں حلال ہے، اور وہ بیع کو حلال سمجھتے تھے، آپ نے احراز کیا کہ وہ بیع کو حلال سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی زبان سے نقل کیا کہ وہ مولانا بیع کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب آپ نے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے احراز نہیں کیا کہ وہ مقام جدی میں تھے، قصد جدی کے ساتھ تھے، یا وہ خود کہیں سے نقل قول کر رہے تھے، یا وہ مذاق کر رہے تھے۔ دو صورتیں، ایک دفعہ آ کے بولے کہ البیع حلال، تو آپ جو ہے وہ ان کے قول کو نقل کریں، کہیں کہ وہ رات کو فلاں مولانا مجلس میں کہہ رہے تھے کہ البیع حلال، نقل قول کریں، ایک دفعہ نقل قول کریں، اور ایک دفعہ آپ اپنی زبان سے نقل کریں کہ فلاں مولانا بیع کو حلال سمجھتے ہیں۔ دونوں باتوں میں فرق ہے، نقل قول کرنا اور اپنی طرف سے اپنی زبان سے ان کے مراد کو ادا کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے احراز کیا کہ متکلم کا قصد جدی تھا اور وہ بیع کو حلال سمجھتا تھا، تو لہٰذا آپ نے کہا
کہ وہ مولانا جو ہے وہ بے کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو شیخ صاحب، تو ہماری بات یہ تھی کہ ہماری تو بات ہو گئی تھی، آدھی سے زیادہ تو بات ہو گئی تھی، تو شیخ صاحب نے یہی کہا کہ مقام ثبوت جو ہے وہ مقام اثبات ثبوت کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اصطلاح ہے۔ یہ مقام کشف جو ہے وہ آپ کشف کرتے ہیں نا کسی چیز کو، تو ایک چیز کاشف ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر جو لفظ تھا اس نے کشف کیا اس کے معنی سے، اور پھر قرائن کو اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے کشف کیا کہ یعنی کاشف تھے قرائن کس بات سے، اس بات سے کہ انہوں نے قصد جدی کیا ہے۔ تو یعنی جب آپ ٹارچ ڈالتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو اس سے پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے نا، جب ٹارچ ڈالتے ہیں اس کے اوپر تو وہ بالکل نمایاں ہو جاتی ہے، کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے۔ تو ایک کاشف ہوتا ہے، ایک مکشوف ہوتا ہے۔ تو ایک ثبوت ہے، ایک مقام اثبات ہے۔ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ چیز ثبوت ہی نہیں رکھے گی تو مقام اثبات نہیں ہو سکتا، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ استظہار کر رہے ہوتے ہیں کسی کلمات سے، اخذ ظہور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلمہ اس معنی میں ظاہر ہے، یا شاعر کی یہ مراد ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر شاعر نے کہا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو آپ اسے کہیں گے آسمان سے جو شاعر کی مراد جو ہے وہ یہ والا آسمان نہیں ہے، بلکہ آسمان سے اس نے ارادہ کیا ہے کس کا، معنی مجازی کا۔ تو یعنی اس کا جو قصد ہے، جو آپ جب اس بات کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں قرینے کے ذریعے سے اس کے قصد کو، تو یہ اس بات بعد میں ہے، مقام ثبوت پہلے، مقام ثبوت پہلے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ قصد سے متکلم کو، تو شیخ کی ایک بات ہے، شیخ یہاں پہ ایک بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الارادہ تتبع الدلالہ، یعنی الارادہ تو تتبع کیا ہے، الدلالہ، یعنی یہاں پہ شیخ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو دلالت تصوری ہے اس میں قید کے عنوان سے عکس نہیں ہے، کیا چیز، ارادہ، لیکن جو دلالت تصدیقی ہے اس میں جو ہے وہ قصد کے عنوان سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، یعنی پہلے قصد ہوگا پھر جو وہ دلالت ہوگی۔ تو دلالت تصوری میں جو قصد ہے وہ بعد میں ہے، اور جو دلالت تصدیقی ہے اس میں قصد کیا ہے، پہلے ہے۔ تو الدلالہ تتبع الارادہ فی الدلالت التصدیقیہ، الدلالہ تتبع الارادہ لکھیں، الدلالہ تتبع الارادہ فی الدلالت التصدیقیہ۔ دلالت تصدیقی میں الدلالہ تتبع الارادہ، الدلالہ تتبع الارادہ فی الدلالت التصدیقیہ۔ دلالت تصدیقی میں دلالت جو ہے وہ تابع کیا ہے، ارادہ ہے۔ جب تک ارادہ نہیں ہوگا، ثبوت نہیں ہوگا، ارادہ نہیں ہوگا کہ متکلم نے جو معنی موزون لایا اس کو ارادہ کیا ہے، تب تک جو ہے وہ، جب تک ارادہ نہیں ہوگا تب تک کیا نہیں ہوگا، دلالت تصدیقی میں جب تک ارادہ نہ ہو تب تک یہ دلالت تصدیقی نہیں ہوتی نا۔ ہاں، دلالت تصدیقی نہیں ہوگی، دلالت تصدیقی نہیں ہوگی۔ اچھا، انہوں نے تین اشکال کیے تھے کہ اگر آپ یہی بات اگر آپ دلالت تصوری میں کریں گے، قصد کو اگر شرط کریں گے دلالت تصوری میں، کیونکہ لفظ وضع ہوتا ہے معنی کے لیے، تو لفظ وضع ہوا معنی کے لیے۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے نہیں، معنی بھی ذہن میں خطور نہ کرے، معنی اس وقت تک خطور نہیں کرے گا، تو یہ تو بالکل ہی یعنی آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو وجدان کے خلاف ہے۔ یعنی جیسے ہی میں کوئی بات بولوں گا تو وہ بات تو ذہن میں آ جائے گی، تصور تو ذہن میں، دلالت تصوری تو ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ قصد قاصد کو شرط کر دے، دلالت تصوری میں بھی اگر شرط کر دیں تو تین اشکال لازم آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ تین اشکال بتائیں؟ دلالت تصوری میں اگر قصد قاصد کو شرط کر دیں تو تین اشکال لازم آئیں گے۔ پہلا اشکال دور کا تھا، دور لازم آئے گا، کیونکہ جو یہ قصد ہے یہ مقومات استعمال میں سے، مقومات وضع میں سے نہیں ہے۔ تو اگر وضع کو آپ
متاخر چیز کے اوپر مشروط کریں گے تو اس سے جو ہے وہ توقف الشیء علی الشیء المتاخر، تو وہاں سے جو ہے وہ دور لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر موقوف ہوگی یعنی قص کے اوپر، اور قص موقوف ہوگا وضع کے اوپر، تو دونوں میں سے کوئی بھی متحقق نہیں ہوگا. پہلا اشکال تھا. دوسرا اشکال یہ تھا کہ حمل صحیح نہیں ہوگی. ہاں حمل صحیح نہیں ہوگی، یعنی آپ حمل کرتے ہیں نا قائم کو کس کے اوپر؟ زید کے اوپر نسبت دیتے. مسند الی زید والمسند الی زید جو عبارت میں آئے، یہاں پہ مسند الیہ لکھا ہوا ہے لیکن عبارت میں جو لکھا ہوا ہے نا تو وہ ضمیر پلٹے گا زید کی طرف، تو وہ جملہ اصطلاح نہیں ہے. والمسند الیہ یعنی والمسند الی زید، زید کی طرف کس چیز کو نسبت دیا آپ نے؟ قائم کو. ادھر دیکھیں تو قائم اگر مشروط ہوگا، لکھیں اگر قائم مشروط ہوگا قص سے، تو آپ کس چیز کو حامل کر رہے ہیں؟ خالی کھوکے کو تو نہیں آپ حامل کر سکتے. قائم ایک معنی ہوگا، ایک اس کا وجود ہوگا، اور وہ اپنے معنی جو ہے وہ میں استعمال ہو رہا ہوگا، اس کو آپ لے جا کے حامل کریں گے کس کے اوپر؟ زید کے اوپر. تو قائم کچھ ہوگا تو آپ اس کے اوپر حمل کر سکتے ہیں نا. جب قائم ہی کچھ نہیں ہوگا تو کس کو حمل کریں گے؟ اگر قائم کے معنی جو جن معنی میں استعمال ہو رہے ہیں ان معنی میں استعمال ہونے کے لیے آپ کو قص چاہیے، تو پھر جو ہے وہ قائم کی جو حمل ہے زید کے اوپر یہ صحیح نہیں ہوگی، یا قائم کی جو نسبت دے رہے ہیں آپ زید کی طرف یہ صحیح نہیں ہوگی. یہ دوسرا اشکال کیا تھا. اور تیسرا اشکال انہوں نے کیا تھا کہ وضع عام اور موضوع اللہ خاص ہو جائے گا. اگر آپ قص کو اس میں جزء موضوع اللہ قرار دیں گے تو استعمال تو جزئی ہو جاتا ہے، تو یہاں وضع جو ہے وہ عام ہو جائے گی اور موضوع اللہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں یہی بات جو ہم نے محمولات میں کہی ہے، یہی بات موضوعات میں بھی ہے. تو حمل ہوگا جی اگر قائم مشروط ہوگا حمل سے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور آپ کہتے ہیں نا یار ایسا کرو کہ آپ جو ہے وہ یہ 5 بوریاں رکھی ہیں سیمنٹ کی، ان کو اوپر چڑھا دو. تو اگر 5 جو ہے وہ تھیلے رکھے ہوئے سیمنٹ کچھ نہیں ہو تو کہے گا کہ میں کس چیز کی مزدوری لے رہا ہوں، 5 بوریاں تو سیمنٹ کی جنہیں میں چڑھاؤں، یہ تو بوریاں نہیں ہے، خالی جو ہے وہ کاغذ کھوکے کچھ ہے ہی نہیں. تو اس کے معنی کب متحقق ہوں گے؟ جب قصد آئے گا. قائم کے معنی کب متحقق ہوں گے؟ جب یہ جملے میں استعمال ہوگا اور قصد آئے گا. تو قصد تو نہیں آیا ابھی، جب قصد نہیں آیا تو قائم نہیں متحقق ہوا. تو حمل کس چیز کو کر رہے ہو تم زید کے اوپر؟ کچھ ہے ہی نہیں. جب کچھ ہے ہی نہیں تو کس چیز کو حمل کر رہے ہیں آپ زید کے اوپر؟ تو زید قائم حمل صحیح نہیں ہوگی. اسناد جو نسبتیں دے رہے ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف، وہ نسبتیں بھی صحیح نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ حمل صحیح نہیں ہوگی، اسناد صحیح نہیں ہوگی. تیسرا اشکال یہ تھا کہ وضع عام ہو جائے گی اور موضوع اللہ خاص ہو جائے گا. اور شیخ نے کہا تھا یہ قسم ممکن ہے لیکن متحقق نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی پھر جو ہے وہ ایک اشکال بن جائے گا کہ ایک چیز کی وضع عام ہے تو موضوع اللہ کیسے اس کا خاص ہو گیا. ٹھیک ہے واضح ہے یا نہیں؟ یہ تینوں اشکال لکھنے سے اب یہ امتحان ہوگا اس میں پھر جو ہے وہ لوزرز ہو جائیں گے، کیونکہ اگر اس کو نوٹ نہیں کریں گے اور ان چیزوں کو صحیح سے تیار نہیں کریں گے تو امتحان ہوگا اس کا 3 مہینے کے بعد لیں گے یا 1 مہینے کے بعد، لیکن امتحان ہوگا اس کا. ٹھیک ہے بتائیں گے. تو یہ بات ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعۃ باعضاء معانیها من حیث ہی لا من حیث ہی مرادۃ للافظها لما عرفت بما لا مزید علیہ من ان قص المعنی علی انحائہ من مقومات الاستعمال. قص معنی جتنی بھی اقسام پر آپ فرض کریں یہ مقومات استعمال میں سے ہے. فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فی، یعنی مستعمل فی کی جگہ اگر آپ موضوع رکھ دیں تو اور بھی اچھا ہے، انہوں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے. تو فلا یکاد یکون من قیود الموضوع لا، موضوع اللہ کی قیود میں سے نہیں ہو سکتا. اگر موضوع اللہ کی قیود میں سے ہوگا تو جب تک استعمال متحقق نہیں ہوگا
تب تک جو ہے وہ وضع متحقق نہیں ہوگی اور معنی موضوع اللہ متحقق نہیں ہوگا. تو مطلب توقف الشیء ایک ایسی چیز کے اوپر، وضع جو ہے وہ موضوع اللہ ایک ایسی چیز پہ توقف رکھے گا جو ابھی تک نہیں آیا. تو استعمال یہ کہے گا کہ پہلے معنی موضوع اللہ بناؤ تو پھر میں آگے استعمال کروں، اور موضوع اللہ یہ کہے گا کہ پہلے تم استعمال کرو تو پھر میں بناؤں. تو اسی طرح جو ہے وہ دوڑ لازم آ جائے گا. توقف الشیء علی نفسہ ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے مطلب توقف الشیء علی نفسہ ہی کیسے، یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع اللہ متوقف ہے کس کے اوپر، استعمال کے اوپر، استعمال میں قصد آئے گا تو وضع متحقق ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک استعمال متحقق نہیں ہوگا وضع متحقق نہیں ہوگی. تو اور استعمال کب تک متحقق نہیں ہوگا، جب تک جو ہے وہ وضع نہیں ہوگی. تو وضع جو ہے وہ موقوف ہے کس کے اوپر، استعمال کے اوپر. استعمال متوقف ہے وضع کے اوپر، تو وضع متوقف ہے وضع کے اوپر، اور یہی توقف الشیء علی نفسہ. ھذا مضافاً دوسرا اشکال الی ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، یعنی کہہ رہے ہیں کہ صحت حمل اور اسناد کے لیے جو ہے وہ الفاظ اطراف چاہیے. ما انہ لو کانت موضوعۃ لہا بما ہی مرادتن، یعنی جبکہ اگر وضع ہوئے ہیں معنی کے لیے لا بما ہی بل بما ہی مرادتن، تو لمسہ بدون ارادہ، یعنی مراد کے بغیر جو ہے وہ تصرف کے بغیر، یعنی مراد کے بغیر کبھی بھی جو ہے وہ معنی متحقق نہیں ہوں گے. قائم وجود میں ہی نہیں آئے گا. جب قائم ہی وجود میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا، خالی جو ہے وہ اینٹ کی بوری کا چھلکا ہوگا، وہ اس کا جو ہے وہ سے پیکٹ ہوگا، خالی پیکٹ، اندر سیمنٹ نہیں ہوگا. تو قائم وجود میں نہیں آئے گا. قائم کب وجود میں آئے گا، جب ارادہ کرے. تو پھر جو ہے وہ صحت حمل جو ہے وہ سلب ہو جائے، ختم ہو جائے گی، یعنی حمل صحیح نہیں ہوگی. بداہت ان المحمول علی زید فی زید قائم والمسند الی زید، الیہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے زید کی طرف، یعنی جس چیز کو نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، جس چیز کو حمل کیا گیا زید کے اوپر، وہ کیا ہے، قائم ہے. تو جب قائم وجود میں نہیں آئے گا، یا فی والمسند الیہ فی ضرب زیدن، ضرب زیدن میں جس چیز کو نسبت دی گئی ہے زید کی طرف وہ کیا ہے، ضرب ہے، ضرب ہے. مثلا ہوا نفس القیام والضرب، تو نفس قیام و ضرب کو ہم کیا گیا زید کے اوپر، لا بما نفس القیام بما ہما مرادان، نہ اس حیثیت سے قیام اور ضرب کو ہم کیا گیا ہے زید کے اوپر کہ وہ مراد ہے. ما انہو، یہ تیسرا اشکال ہے، یلزم کون وصل عامت الالفاظ عامل والموضوع لہو خاصا، یہ تیسرا اشکال ہو گیا. لمکان اعتبار خصوص اللافظین فیما وضع لہ اللفظ، کیونکہ جو لافظین ہیں ان کا جو ارادہ ہے وہ اس میں قید کے عنوان سے وضع میں ماخوذ ہے. تو لمکان اعتبار خصوص ارادت اللافظین، لافظین کا ارادہ فیما وضع لہ اللفظ یا فیما استعمل لہ اللفظ، اس میں جو ہے وہ لافظین کا ارادہ ماخوذ ہے، تو استعمال جو ہے وہ جزئی ہو جائے گا اور وضع جو ہے وہ کلی ہو جائے گی. تو موضوع اللہ عام، موضوع اللہ خاص ہو جائے گا اور وضع عام ہو جائے گی. تو قسم ثالث میں چلا جائے گا جس کے واقع ہونے کی ابھی تک جو ہے وہ دلیل نہیں ملی. فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِتَوَہُّمِ أَخْذِ مَفْہُومِ الْإِرَادَةِ فِيهِ، یعنی یہ توہم کرنا کہ مفہوم ارادہ موضوع اللہ میں اخذ ہوا ہے، یہ اس کی کوئی مجال نہیں ہے. کما لا یخفیٰ، یہ بات جو ہے وہ یعنی واضحات میں سے ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي طرف الموضوع، اور یہی حال ہے موضوع کی طرف میں. یعنی آپ جو ہے وہ جب قائم کو نسبت دیتے ہیں زید کی طرف، تو زید کا وجود ہونا چاہیے تو آپ قائم کو نسبت دیں گے نا. جب مثال کے طور پر جو وہ باپ بیٹے کو بھیجے کہ فلاں جگہ سے جا کے جو ہے وہ اس دکان سے دودھ لے کے آ جاؤ، وہ گیا، اس نے اور دودھ کی دکان تھی ہی نہیں.
تو آپ حمل کر رہے ہیں کسی چیز کو، جیسے قائم کو حمل کر رہے ہیں زید کے اوپر، آپ ضربہ کو نسبت دے رہے ہیں زید کی طرف، تو کوئی زید ہونا چاہیے تو آپ اس کو جو ہے وہ قائم کے اوپر نسبت دیں گے نا. جب آپ یہ کہیں گے کہ زید کے معنی ہی متحقق ہوں گے جب ارادہ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہے، یعنی پھر جو ہے وہ حمل صحیح نہیں ہوگی. وہ اسی طرح ہو جائے گا کہ جیسے ایک نائی جو ہے وہ اسرا لے کے جو ہے وہ یوں یوں چلا رہا ہے اور سر بھی کوئی نہیں ہے جس کو وہ جو ہے اس کے اوپر اسرا چلائے. کیا جنوں کے بال نہیں، جنوں کے پتہ نہیں بھائی. وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْعَلَمَيْنِ الشَّيْخِ الرَّئِيسِ وَالْمُحَقِّقِ الطُّوسِي مِن مَّسِيرِهِمَا إِلَىٰ أَنَّ الدَّلَالَةَ تَتْبَعُ الْإِرَادَةَ فَلَيْسَ نَاظِرًا إِلَىٰ كَوْنِ الْأَلْفَاظِ مَوْضُوعَةً لِلْمَعَانِي بِمَا هِيَ مُرَادَةٌ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ بَلْ نَاظِرٌ إِلَىٰ أَنَّ الدَّلَالَةَ الْأَلْفَاظِ عَلَىٰ مَعَانِيهَا بِالدَّلَالَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها. یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محقق شیخ رئیس اور محقق طوسی، ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے، کچھ لوگوں نے نقل کی کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ دلالت جو ہے وہ تابع ارادہ ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگوں کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ دلالت تصوری میں اس بات کے قائل تھے کہ یعنی جب تک کہ ارادہ نہیں ہوگا تو لفظ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، یہ دلالت تصوری میں وہ اس کے قائل تھے. تو کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ الدلالت تتبع الارادہ، دلالت جو ہے وہ تابع ارادہ ہے، یہ بات جو ہے وہ اگر انہوں نے کہی ہے تو اس کی دو محمل ہیں. اگر اس کو دلالت تصوری میں لے کے جاتے ہو کہ معنی ہی خطور نہیں کریں گے جب تک ارادہ نہ کرے تو وہ غلط ہے. تو اس غلط کو اتنے بڑے بڑے جو فلسفی ہیں وہ کیسے اس غلط بات کو، جس کو ایک چھوٹا سا بچہ طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے، تو وہ نہیں سمجھے اس بات کو. تو ان کے بارے میں یہ بات، ان کے کلام کو غلط طرف لے کے جانے صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے کلام کو دلالت تصدیقی کی طرف لے کے جائیں کہ دلالت تتبع الارادہ، یعنی جب تک متکلم ارادہ نہیں کرے گا معنی کا تو دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی. اس وقت تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کا کلام جو ہے وہ ہم یہ ظاہر نہیں، اس سے ظاہر نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کلام اس کے قائل تھے یا نہیں تھے. جیسے میں نے مثال دی کہ مثال کے طور پر رات کو کوئی مولانا آئے اور انہوں نے یہ کہا البیع حلال، ٹھیک ہے، تو البیع حلال یہ مسئلہ بتا کے گئے کہ البیع حلال، بیع حلال ہے. اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، یا آپ نقل کرتے ہیں کہ فلاں مولانا آئے تھے وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ البیع حلال، اور دوسری دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا بیع کو حلال سمجھتے تھے، وہ مولانا اس بیع کو حلال سمجھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے استظہار کیا، آپ نے احراز کیا کہ وہ قصد جدی رکھتے تھے، جو حلال کو انہوں نے حمل کیا تھا بیع کے اوپر تو وہ بیع کو حلال سمجھتے تھے، اس کو آپ نے اپنی زبان سے نقل کر دیا کہ فلاں مولانا بیع کو حلال سمجھتے تھے. تو یہ جو احراز آپ نے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی انہوں نے ارادہ کیا تھا. تو الدلالت و تتبع الارادہ، دلالت جو تابع ارادہ ہے، یہ دلالت تصدیقیہ میں آپ ان کے کلام کو لے کے جائیں، نہ دلالت تصوریہ میں. یہ بات کہنے سے آخذ خراسانی الا من مسیرہما الا ان الدلالت تتبع الارادہ فلیس ناظرا الی کون الالفاظ موضوعۃ للمعانی بما ہی مرادۃ کما توہمہ بعض الافاضل بل ناظر الی ان دلالت الالفاظ علی معانیہا بالدلالت التصدیقیہ. الفاظ جو معنی پر دلالت کرتے ہیں دلالت تصدیقیہ کے طریقے سے، وہ دلالت تصدیقیہ تابع ارادہ ہے. یعنی اگر الفاظ جو ہے وہ الفاظ جیسے میں نے بولے تو دلالت تصوریہ تو ان کے معنی تو میرے ذہن میں خطور کر جائیں گے، لیکن یہ جب تک میں نہیں کہوں گا کہ نہیں متکلم مقام بیان میں تھا، متکلم قصد جدی رکھتا تھا، یہ تصدیق جب میں کروں گا متکلم نے اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں جو ہے وہ کہوں کہ جو ہے وہ
جیسے کوڈ ہوتے ہیں نا، مثلا آرمی کے کوڈ ہوتے ہیں، جیسے کہیں کہ وہ فارسی والوں کے ہوتے ہیں جمشید جمشید، جیسے وہ کہتے ہیں جمشید جمشید بولے تو فائر کر دینا جمشید جمشید، تو اس کا مطلب ہے جمشید جمشید کو جو ہے وہ جو اس کے حقیقی معنی میں ہے اس میں اس نے قصد نہیں کیا. یا مثال کے طور پہ یہاں پہ کہ 4445 تو وہ کہے 4445، اس کا مطلب یہ ہے کہ فائر کر دو، تو یہ کوڈ ورڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے جو معنی جس کے لیے وضع ہوئے تھے اس میں اس نے ارادہ نہیں کیا. تو پہلے یہ تصدیق کرنا ہے کہ متکلم نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے جس کے لیے وہ وضع ہوا تھا اس کے لیے اس نے ارادہ کیا. تو جب یہ میں تصدیق کر دوں گا اس کے بعد پھر دلالت تصدیق کی آئے گی کہ اس کی یہی مراد ہے، جس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا تھا متکلم کی بھی یہی مراد ہے. اور اسی بنیاد پر آپ استظہار کرتے ہیں لوگوں کے کلام سے یا اللہ کے اور رسول کے کلام سے، جو آپ استظہار کرتے ہیں کہ کلام الہی ظہور رکھتا ہے اس میں، تو کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو ظہور کے استظہار کے جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو نکالتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہی مراد ہے. جو یہ کہتا ہے کہ حکمت کے مقدمات چاہیے، تو مقدمات حکمت تو ہوتے ہیں، وہ تو جو بیان کیے ہیں، مطلب کہ متکلم مقام بیان میں ہو، عاقل ہو، شوخی اور وہ نہ ہو، تو قصد جدی رکھتا ہو، تو وہ تو ہے متکلم. مقدمات حکمت آپ اسے جو ہے وہ تھوڑا سا پھیلا دیں تو مقدمات حکمت صحیح ہے. تو بل ناظر الی ان دلالت الالفاظ علی معانیها بدلالت التصدیق دلالتها علی کونها مرادۃ للافظها تتبع ارادتها منها. یعنی یہ دلالت الفاظ علی معانیها، یہ دلالت جو ہے وہ تابع ہے کس کی؟ دلالت تصدیقیہ کی. اچھا پھر اس کا معنی کر رہے ہیں یہ دلالت الفاظ علی معانیها بالدلالت التصدیقیہ دلالتها، دلالت تابع ہے ارادے کے، کہ کونها یہ الفاظ مرادۃ للافظها، ارادہ کیا ان کے لافظ نے اس سے اسی معنی کا جس کے لیے وہ وضع ہوئے تھے. تو یہ دلالت الفاظ علی کونها مرادۃ للافظها، یہ الفاظ جو ہے وہ یہی معنی مراد ہیں، دلالت الفاظ معنی کے اوپر کہ یہی معنی مراد ہیں، یہ تابع کس کے؟ کہ متکلم نے ارادہ کیا ان الفاظ سے ان معانی کا. تتبع ارادۃ الالفاظ من المعانی. واضح عبارت واضح ہے جی، عبارت واضح ہے جی. کیا یہ عبارت پھر سے پڑھیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ناظر، یہاں سے پڑھیں بل ناظر الی ان دلالت الالفاظ علی معانیها، الفاظ جب معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں بالدلالت التصدیقیہ، کس کی جو ہے وہ عبارت کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ ان کی بات کو بیان کر رہے ہیں، محقق طوسی کی اور ابن سینا کی. تو تھوڑا سا انسان حوصلہ کرے، ان کی بات کو جا کے نکالے اور دیکھے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو بلکہ میں جو ہے وہ اوپر سے پڑھ لیتا ہوں کہ یہ شیخ الرئیس جو لکھا ہے ابن سینا مراد ہے. جی شیخ الرئیس ابن سینا ہے. تو وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْعَلَمَيْنِ الشیخ الرئیس والمحقق الطوسی من مسیرہما، یعنی ان کی بات کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ اِلَىٰ أَنَّ الدَّلَالَةَ تَتْبَعُ الْإِرَادَةَ، دلالت جو ہے وہ تابع ارادہ ہے. یہ جو انہوں نے بات کہی ہے الدلالۃ تتبع الارادہ، اس سے ان کی مراد کون سی دلالت ہے؟ دلالت تصدیقی ہے، دلالت تصوری نہیں. صاحب اصول نے اس کو پلٹایا ہے دلالت تصوری کی طرف، تو شیخ اس سے جو ہے وہ اس پہ اشکال کر رہے ہیں. تو فَلَيْسَ نَاظِرًا، یہ ناظر نہیں ہے اِلَىٰ كَوْنِ الْأَلْفَاظ مَوْضُوعَةً لِلْمَعَانِي بِمَا هِيَ مُرَادَةٌ، یہ دلالت تصوری پہ ناظر نہیں ہے. یہ جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے فَلَيْسَ نَاظِرًا اِلَىٰ كَوْنِ الْأَلْفَاظ مَوْضُوعَةً لِلْمَعَانِي بِمَا هِيَ مُرَادَةٌ
کما توہمہ بعض الافاضل، وہ صاحب فصول ہیں، بلکہ ناظرہ کس کی طرف؟ اس کی طرف ہے کہ دلالت الفاظ معنی کے اوپر یہ دلالت تصدیقیہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر محقق طوسی اور ابن سینا نے یہ کہا کہ الدلالۃ تتبع الارادہ، تو اس کا مطلب ہے الدلالۃ التصدیقیہ تتبع الارادہ، ٹھیک ہے؟ ای دلالتها علی کونها مرادۃ للافظها، یعنی دلالت الفاظ معنی کے اوپر، علی کونہا یعنی دلالت کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ کونہا ہا کی ضمیر پلٹی ہے معنی کے اوپر، یعنی الفاظ دلالت کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ معانی مراد ہیں لافظ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تتبع ارادتہ منہا، یعنی یہ تابع ہے، یہ دلالت جو معنی کے اوپر ہے اور یہ معنی مقصود ہے، یہ تابع ہے کس کی؟ دلالت تصدیقیہ، یہ جو ہے یہ تابع ہے کس کی؟ ارادے کی۔ کس کے ارادے کی؟ متکلم کے۔ تتبع ارادت المتکلم من الالفاظ، یعنی جب وہ ارادہ کر رہا ہے الفاظ کا معنی سے، ارادتہ منہا، یعنی جب وہ ارادہ کر رہا ہے کس کا؟ معنی کا ارادہ کر رہا ہے کس سے؟ الفاظ سے۔ تو ارادہ کر رہا ہے معنی کا، تو پہلے وہ ارادہ کر رہا ہے، پھر جو ہے وہ یہ دلالت آئے گی کہ یہ معنی جو ہے وہ مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دلالت تصدیقیہ میں ارادہ جو ہے وہ قید ہے، شرط ہے، لیکن دلالت تصوریہ میں، اور جو شیخ نے کہا یا ابن سینا نے کہا، محقق طوسی نے کہا کہ دلالت و تتبع الارادہ، تو یعنی پہلے متکلم ارادہ کرے گا ان معنی کا کہ یہ معنی اس کے لیے مقصود ہے، پھر جو ہے وہ یعنی یہ جو اس کی دلالت تصدیقیہ ہے کہ وہ تصدیق کرے گا، اور آپ اس تصدیق کو قرائن سے کشف کر لیں گے کہ متکلم مقام بیان میں تھا، تو اس کے بعد پھر جو ہے لفظ اپنے معنی پر جو ہے وہ دلالت کریں گے، اس حیثیت سے کہ یہ مراد متکلم ہے۔ مراتیت تو رہے گی لیکن تصدیق نہیں ہوگی، یعنی تصدیق یہ کرنا کہ متکلم جو آخری لفظ ہے نا وہ اب بعد میں آیا نا، میں نے جو بولا تھا، یعنی وہ معنی تو خطور کر جائیں گے، اگر ارادہ بھی نہیں ہوگا تو معنی خطور کر جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ مراد متکلم ہے۔ مراد متکلم جاننے کے لیے دلالت تصدیق ارادہ چاہیے۔ مراد متکلم جاننے کے لیے کیا چاہیے؟ یعنی یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یہ تو دلالت تصوریہ سے پتہ چل جائے گا، لیکن کیا متکلم نے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے؟ یہ جب تک آپ اس کا ارادہ کشف نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ احراز نہیں کر سکتے۔ یہاں اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا نا، اگر ہم وہ دلالت تصوریہ تصور نہ کریں تو یعنی آیا متکلم نے معنی مجازی مراد ہے یا معنی حقیقی؟ ہاں، تو یہ قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر جیسے ایک ذمہ دار انسان ہے، جیسے وہ مثال کے طور پر ایک جو وزیر آ کے کہتے ہیں جی پیٹرول کی قیمت جو 30 روپے بڑھ گئی ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اگر 40 روپے بڑھی اور وہ 30 روپے کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مذاق اڑایا جائے گا، تو وہ جدی ہے، یعنی وہ ایک بیانیہ دے رہا ہے، ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ایک منصب پر ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کشف کر رہی ہوتی ہیں کہ اس نے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جیسے میں نے مثال دی کہ اس نے بولا کہ 125 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کوڈ ورڈ ہے جو انہوں نے پہلے سے سیٹ کیا ہوا ہے، تو 125 اپنے اصلی معنی میں جن کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں ارادہ نہیں کیا۔ وَتَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَقَامُ الْإِثْبَاتِ لِلثُّبُوتِ، اور اسی کے اوپر متفرع ہے کہ مقام اثبات مقام ثبوت سے کے بعد میں ہے۔ ابھی میں نے بتانا بھی نہیں شروع کیا اور سوال شروع ہو گیا، مطلب تو پہلے بتانے دیں۔ مقام اثبات کیا ہے؟ مقام اثبات یہ کہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ اس کی یہ مراد ہے، جیسے کشف ظہور کرتے ہیں، استظہار بھی اسی کو کہتے ہیں، اخذ ظہور کرنا۔ اب یہ دیکھیے چیزیں نہیں آتی، اسی لیے لوگ جو ہے وہ
اس میں کج فہمیاں کرتے ہیں، پھر وہ غلط معنی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اخذ ظہور کرنا ایک بہت بڑا فن ہے. تو مقام اثبات یعنی آپ استظہار کرتے ہیں، آپ ثابت کرتے ہیں کہ متکلم نے یہ بات کہی ہے. جیسے میں نے یہ بات کہی کہ کل ایک مولانا آئے تھے، وہ بیع کو حلال سمجھتے تھے، تو آپ نے یہ جو مقام اثبات میں یہ کہا ان سے کہ وہ بیع کو حلال سمجھتے تھے، تو اس سے پہلے مقام ثبوت ہوگا. یعنی مقام ثبوت میں یعنی ایسا ہوگا کہ بیع ان کی نظر میں حلال ہوگا، تبھی آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بیع کو حلال سمجھتے تھے. تو جو مقام اثبات ہے وہ مقام ثبوت سے متأخر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ جو ہے وہ یعنی دلالت تابع ہے کس کی؟ ارادے کی. دلالت تابع ہے ارادے کی، اسی لیے مقام اثبات مقام ثبوت کے تابع ہے، کیونکہ دلالت تابع کس کی؟ ارادے کی. ارادہ ہوگا تو ثبوت ہوگا، اور آپ نے ارادے کو ثابت کیا تو مطلب وہ مقام اثبات ہو جائے گا کہ آپ نے ارادے کو ثابت کیا. لیکن اس سے پہلے ارادہ ہوگا. اگر ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر جو آپ کس چیز کو ثابت کریں گے؟ اگر مثال کے طور پر جو وہ جی معاف کریے گا، یہ ارادہ بھی جو ہے وہ ایک جو رائج ہو چکا ہو کہیں پر وہ چلے گا. یہ کوئی ہر کوئی انسان اپنا جو مرضی ارادہ جس لفظ سے کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں جو وہ بھی رائج ہو چکا. ہاں رائج ہو چکا، مطلب وہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں نا فیما بوز اللہ. فیما بوز اللہ تو یعنی 100% جن معنی کے لیے وضع کیا انہی میں وہ استعمال کر رہا ہے، تو وہ تو اس کا ارادہ ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادے کے بغیر، ابھی دیکھیں یہ جو ایک اشکال کریں گے نا اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی. تو یعنی جن معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، یہ اس نے جو ارادہ کیا اسی معنی کا ارادہ کیا ہے، کسی اور معنی کا ارادہ نہیں کیا. تو یہ جب تک ارادہ آپ نہیں کشف کریں گے تو تب تک جو ہے وہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اس کی مراد یہ ہے؟ تو مقام ثبوت جو ہے وہ بعد پہلے ہے، مقام اثبات بعد میں ہے. یعنی کاشف جو ہے وہ منکشف پہلے ہے، جس چیز کو کشف کرنا پہلے ایک چیز ہے، پھر آپ اس کو جو ہے وہ کشف کرتے ہیں کہ یعنی کوئی چیز اس کو کشف کر رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ لال بتی ہے، لال بتی کشف کر رہی ہوتی ہے کہ آگے خطرہ ہے، گاڑی جا رہی ہے ٹکر ہو جائے گی، تو یہ کشف کر رہی ہو. تو کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے کشف کر رہی ہوتی ہے نا. تو اگر جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہو، ارادہ ہی نہیں ہو، تو کشف کس کو کرے گا؟ جب ارادہ ہی نہیں ہو تو خالی جو ہے وہ وضع ہو، خالی وضع سے تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی یہ مراد ہے. ایکسیڈنٹ تو اکثر ہیلی بچے جو ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے ایکسیڈنٹ، کیونکہ وہ رعایت نہیں کرتے اس کی. قانون کی رعایت کریں تو بات ہے نا. وَتَتَفَرُّ عَلَيْهَ تَبَيَّةُ مَقَامِ الْإِثْبَاتِ لِلثُّبُوتِ وَتَفَرُّ الْكَشْفِ عَلَى الْوَاقِعِ الْمَكْشُوفِ. یعنی واقع مکشوف ہے، کوئی چیز ہوگی تو آپ اسے کشف کر رہے ہوتے ہیں نا. جب آپ مثال کے طور پر جو کان کے اندر کچھ زمین کے اندر کچھ گھسا ہوا ہے، کوئی دبا ہوا ہے، یا سونا ہے یا ہیرا ہے یا کوئی خزانہ ہے، تب آپ اس کو جو وہ کھود کے نکال رہے ہوتے. تو اگر کچھ ہوگا ہی نہیں تو آپ کیا کھود کے نکالیں گے؟ تو کشف پہلے یا مکشوف پہلے؟ مکشوف پہلے، کشف بعد میں. فَإِنَّهُ لَوْلَا الثُّبُوتُ فِي الْوَاقِعِ لَمَا كَانَ لِلْإِثْبَاتِ وَالْكَشْفِ وَالدَّلَالَةِ مَجَالٌ. اگر ثبوت نہیں ہوگا واقع میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہوگا تو آپ کس چیز کو، مجتہد کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ مجتہد ثابت کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، تو پھر تو ثابت کس چیز کو کر رہے؟ جب حکم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا تو ثابت کے، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے حکم ہوتا ہے جس کو مجتہد ثابت کر رہا ہوتا ہے. مقام اثبات میں ہوتا ہے، تو مقام ثبوت ہوگا تو پھر اثبات آئے گا. منکشف ہوتا ہے تو وہ کشف کر رہا ہوتا ہے. وَلِذَا لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَازِ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ بِصَدَدِ الْإِفَادَةِ فِي إِثْبَاتِ إِرَادَةِ مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْإِرَادَةِ. یعنی لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَاز، آپ کو احراز کرنا پڑے گا کہ متکلم جو تھا وہ
اپنے ارادے کو جو اس کا ظاہر کلام تھا اسی کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ متکلم افادہ کرنا چاہتا تھا، یعنی اس بات کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ظاہر کلام سے جو ارادہ کیا ہے، یعنی وہی جو ہے وہ اس کو آپ ثابت کر رہے ہیں۔ وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْإِرَادَةِ، اور یہ کلام جو ہے وہ دلالت کرے کس کے اوپر؟ اس کے ارادے کے اوپر۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، لَمَا كَانَتْ لِكَلَامِهِ هَذِهِ الدَّلَالَةُ، تو اس کے کلام کے لیے یہ دلالت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ الدَّلَالَةُ التَّصَوُّرِيَّةُ، دلالت تصوری ہوگی، تصدیقی نہیں ہوگی۔ تصدیق، اس بات کی تصدیق نہیں ہوگی کہ یہ تو ہوگا کہ متکلم نے اس لفظ کو استعمال کیا، اس کے یہ معنی ہے، لیکن کیا یہی معنی اس نے جو وہ ارادہ کیے ہے، یہ پتہ نہیں ہوگا۔ اے کون السمائی موجبا لاختار معناه الموضوع لا ولو كان من وراء الجدار، اور من لافظ بلا شعور ولا اختیار، یعنی اگر آپ دیوار کے پیچھے سے بھی سن لیں، یعنی کون السمائی موجبا، یعنی اس معنی کا سننا، اس الفاظ کا سننا موجب ہوگا کہ معنی موضوع اللہ آپ کے دماغ میں خطور کر جائیں، اگرچہ دیوار کے پیچھے سے سنیں، یا ایک لافظ ہے جو بغیر شعور اور اختیار کے جو ہے وہ کسی بات کو کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک انقلت ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کی جو بات ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ لہذا یلزم ان لا یکون ہناک دلالہ عند الخطأ والقطع بما لیس بمراد او الاعتقاد بارادۃ شیء ولم یکن له من اللفظ مراد۔ لہذا یعنی آپ کے نظریے کی بنیاد پر یہ لازم آئے گا کہ جب کوئی متکلم ایک لفظ بیان کرنے میں غلطی کرے، یا ہمیں یقین ہو جائے کہ جو متکلم ہے اس نے اس معنی موضوع اللہ کا ارادہ نہیں کیا، جیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے، تو اس میں آسمان سے معنی موضوع اللہ کا ارادہ نہیں کیا۔ اب الاعتقاد بارادۃ شیء، یعنی اس نے یعنی اعتقاد رکھا کس کے اوپر کہ ارادہ کرے کس چیز کا، جبکہ لم یکن لہو من اللفظ مراد، جبکہ لفظ سے اس کی یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی جو مضمون جو اس کا عقیدہ تھا، یعنی جو اس نے ارادہ کیا تھا وہ کچھ اور تھا، اور جو لفظ سے اس کی مراد ہے وہ کچھ اور ہے، تو وہاں پر تو پھر دلالت ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ غلطی میں یا جہاں پر یقین ہو کہ ان کی یہ مراد نہیں ہے، تو اس صورت میں دلالت نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، دلالت نہیں ہے، وہاں پہ ضلالت اور جہالت ہے۔ نعم لا یکون حین اذن دلالہ، ایسے میں جبکہ متکلم غلطی کر رہا ہو لفظ کے استعمال کرنے میں، یا ایسے میں جبکہ ہمیں یقین ہو کہ جو لفظ اس نے استعمال کیا وہ اس کی جو معنی اس نے استعمال کیا وہ اس کی مراد نہیں ہے، جیسے 1 to 5 1 to 5، تو جہاں ہمیں یقین ہے کہ یہ اس کی مراد نہیں ہے۔ اور اب الاعتقاد بارادۃ شیء، یا متکلم ایک چیز پہ ارادہ رکھتا ہے لیکن لفظ سے اس کا ارادہ اس نے نہیں کیا، تو کہہ رہے ہیں یہاں پر دلالت نہیں ہے، جہالت اور ضلالت۔ بل یکون ہناک جہالت و ضلالہ یحسب الجاہل دلالتا، جاہل اسے دلالت سمجھے گا، ولامر ما افادہ العلمان من التبعیۃ علی ما بیناہ واضح لا محیص عنہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جو علمان نے افادہ کیا من التبعیہ کہ التبعیہ الدلالت و تتبع الارادہ، جو ہم نے اس کی وضاحت کی ہے وہ واضح ہے۔ ولا یکاد ینقضی تعجبی، میرا تعجب ختم نہیں ہوتا کہ کیف رضی المتوہم، توہم کرنے والا کیسے راضی ہو گیا کہ ان کے کلام کو ناظر قرار دے، الی ما لا ینبغی صدورہ من فاضل، ایک جو طلب فاضل ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ دلالت تصوری میں الدلالت و تتبع الارادہ، تو
وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تو آپ نے اتنے بڑے بزرگوں کے بارے میں ایسی بات کیسے تصور کر لی؟ فضلاً امن ہوا علم فی التحقیق و تدقیق. تو جب انہوں نے کہا دلالت و تتبع الارادہ اور اس کے ایک صحیح محمل کی طرف پلٹا سکتے ہیں، یعنی دلالت تصدیقیہ کی طرف، تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم غلط معنی کی طرف لے کے جائیں، یعنی دلالت تصوریہ کی طرف. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین.